اسٹریٹجی، مگر ان کا دھیان ان سے چھین لو. ان کو جہاں جا کے مذہب میں بیٹھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، گیتا پڑھنا ہے، بائبل پڑھنا ہے، جو پڑھنا ہے پڑھنے دو، جتنا ٹائم جماعت خانے بیٹھنا ہے بیٹھنے دو، مگر ان کا دھیان، ان کا ٹائم ان سے چھین لو. ان کو دنیا کا اتنا سامان دے دو ان کے گھروں میں، ان کو دنیا میں اتنا مصروف کر دو کہ جب وہ خدا کے گھر میں بھی جائے تو ان کا دماغ جو ہے وہ دنیا داری ہی کرتے رہے. امام کے حضور میں، امام کی قربت میں جا کر بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کے دماغ میں دنیا داری کی باتیں آتی رہے گی. کا یہ ہمارا ایک راستہ ہے کہ ہم سکسیس رہیں گے ان کو خدا سے دور رکھنے کے لیے. اب پتہ نہیں کہ شیطان اس میں کتنا سکسیس ہوا ہے، کتنا نہیں ہوا ہے. یہ سب ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی قربت، کتنی انٹیمیسی اپنے خدا کے ساتھ، اپنے باطن کے ساتھ، اپنی روحانی دنیا کے ساتھ ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی میکینزم کیا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیے ہمارا جو یہ وجود ہے، ہمارے وجود میں ہمارا دماغ ہے، ہمارا برین کام کرتا ہے. اور آپ میں سے سب جانتے ہیں ہمارے برین کے دو حصے ہیں، ایک ہمارا رائٹ ہیمسفیئر ہے، ایک ہمارا لیفٹ ہیمسفیئر ہے. ایک برین کا بایاں حصہ، ایک دایاں حصہ ہے. جو ہمارا برین کا بایاں حصہ ہے وہ زیادہ تر لاجک کا کام کرتا ہے، وہ نفع نقصان کا کام کرتا ہے، وہ ریلیشنز کی بات کرتا ہے. دنیاوی تعلقات کے لحاظ سے اچھا برا، دوست اور دشمن کا سارا حساب کتاب، لاجک ہمارے لیفٹ برین میں ہوتا ہے. مادی دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہماری کمائی اور نفع نقصان کی ہمارے لیفٹ برین میں ہوتا ہے. جو ہمارا رائٹ برین ہے اس کا فنکشن یا اس کے ایک حصے میں یہ کام آتا ہے کہ جب اس کو ٹائم ملے، اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو وہ دوسری دنیا کے ساتھ لنک ہونے میں مدد دیتا ہے. اور دونوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے، دونوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے. جب ہم بہت زیادہ دنیا داری میں ہوتے ہیں تو ہمارا لیفٹ برین بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے، بہت بیزی ہوتا ہے. اور جب دو آدمی جیسا کہ آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں ایک بہت زیادہ بول رہا ہوتا ہے تو دوسرا چپ بیٹھا ہوتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. ہمارا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو مولا نے اگر بیلنس کی بات کی ہے، اس کو اگر آپ لیفٹ اور رائٹ برین کی بیلنس کی بات کریں تو بھی پاسبل ہے. جب بہت زیادہ ہم دنیا داری میں بیزی ہوتے ہیں تو ہم لیفٹ برین پرسنالٹی میں ہوتے ہیں، جس میں ہمیں سوائے دنیا داری کے، نفع نقصان کے اور کچھ نہیں دکھتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کریں، جس کا تعلق ایموشن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق انٹیوشن کے ساتھ ہے، جو اوپر کے میسیجز لیتا ہے، جو دوسری دنیا سے لنک کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لیفٹ برین کی ایکٹیویٹیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ مولا نے فرمایا اگر میں تم کو حکم بھی کروں کہ تم دن کے وقت عبادت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. امام نے فرمایا تب بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ کامیابی کے چانسز بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ کیونکہ یہ جو ہمارے برین کے میکینزم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک کو آف کر کے دوسرے کو آن کر دیا اور کام شروع ہو گیا. نہیں، اس میں وقت لگتا ہے. آپ دیکھیں عبادت بندگی میں بیٹھنے کے واسطے سیٹل ہونے پہ کتنا زور دیا جاتا ہے، ریلیکسڈ ہونے پہ کتنا زور دیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک کھاتا بند کریں گے، کم کریں گے، انسان جب صبح سویرے نیند سے اٹھتا ہے، ارلی مارننگ جو اس کا وقت ہے، اس میں اس کا یہ دنیا داری والا برین جو ہے وہ کم سے کم ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ وقت زیادہ پاسبل ہوتا ہے کہ انسان اپنے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کرے. اس لیے مولا نے وہ بہترین ٹائم دیا کہ جہاں بیلنس رکھنا پاسبل ہو. لیکن کیا ہوتا ہے؟ جو امام نے فرمایا کہ بالکل غیر مخلوط مادی ترقی کے پیچھے دوڑ دھوپ، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب بہت زیادہ دنیاوی طور پہ سکسیسفل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم یک طرفہ زندگی گزار رہے، تب ہم کو شاید احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس دوسری طرف کی کبھی ضرورت پڑے گی. لیکن قدرت کا اپنا طریقہ، اپنا حساب ہے.
اس لیے یہ بھی قدرت کی مہربانیوں میں سے ہے کہ جب ہم بہت ہائی سپیڈ پہ اپنی ورلڈلی پروگریس میں جا رہے ہوتے ہیں تو قدرت ہمیں بریک لگاتی ہے، اچانک ہمیں نقصان دیتی ہے، کوئی نہ کوئی، یا ہیلتھ میں کوئی مسئلہ دیتی ہے، یا کاروبار میں کوئی مسئلہ کریٹ کرتی ہے، فیملی میں کوئی مسئلہ کریٹ کرتی ہے. یہ سب ڈیوائن بلیسنگز ہے، اس قسم کے جھٹکے ہمارے وارننگ کے لیے آتے ہیں کہ اس طرح مت چلو، دنیا اس طرح نہیں چلتی ہے، اور نہ یہ تمہارے حق میں یا تمہارے بھلا میں ہے. فیملی میں خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب یہ سارے ڈیوائن میسج ہوتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سے کوئی راستہ نہیں بن پاتا؟ آپ دیکھتے ہیں بہت سکسیسفل آدمی اچانک بہت تکلیف میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے باطنی دنیا کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے. بھئی بہت بڑی بیماری آ گئی، علاج کرا لیا تو پھر جماعت خانے آتے ہیں، خدا سے رجوع کرتے ہیں. بھئی آپ ستارہ ڈالیے گا، آپ دعا کریں ہمارے لیے، آپ پریئر کریں، یا اپنے دماغ کے سکون کے لیے میڈیٹیشن کی طرف رجوع کرتا ہے، مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے شروع میں. کیوں؟ کہ جس چیز کو آپ نے اتنے سال استعمال نہیں کیا وہ آپ کے حکم سے تو استعمال نہیں ہونے لگے گا نا. آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ڈیوائس ہے جس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کو اگر آپ نے پراپرلی ٹیون کیا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جب بھی آپ بات کرنا چاہیں گے آپ اس سے بات کر سکتے. لیکن اٹھا کے آپ نے گوڈاؤن میں پھینک دیا ہے، برسوں تک ہاتھ نہیں لگایا، وہ رسٹڈ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اور اچانک آپ کو بات کرنے ضرورت پیش آئے، اٹھا کے آپ نے بات کرنا شروع کیا، استعمال کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے بھائی، اب اس کو تو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس میں رسٹ لگا ہوا ہے. بالکل ہماری روحانی زندگی کا ایسا ہی حال ہے. اگر ہم متواتر دوسری دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر نہیں رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اچانک ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے تو نہیں ہوتا. اس میں پھر پوری زندگی کا جو ہمارا رویہ ہے وہ ہمیں بدلنا پڑتا ہے، اور کافی سال لگتا ہے ریئلائز کرنے میں، پہچاننے میں، جاننے میں اپنے آپ کو کہ میں کیا کر رہا تھا، میری زندگی کی حقیقت کیا تھی، اور میں کس راستے پہ جا رہا تھا. اس لیے مولا نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک کو عبادت بندگی میں پابند رہنا چاہیے، اور آپ کو صرف اسی وقت عبادت کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے جب آپ دکھ میں ہیں، بلکہ جب آپ سکھی ہیں، آپ اچھی حالت میں ہیں، اس وقت بھی اپنے باطن کی طرف، اپنے روحانیت کی طرف توجہ میں رہے، تاکہ ہم ان کے ساتھ لنک میں رہ سکیں. اور جتنا زیادہ ہم لنک میں رہیں گے، سمجھے کہ ہم اس دنیا میں ایک روحانی وجود کے طور پہ زندگی گزار رہے ہوں گے. پھر یہ جو ساری چیزیں، مادی زندگی کے رشتے ناطے اور مادی چیزیں جو ہمیں دکھی کرتی ہیں، جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، وہ نہیں کرے گی. ان کا کوئی اثر بھی ہمارے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی کا جو رویہ ہوگا، ایٹیٹیوڈ ہوگا، وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا. اس لیے امام نے فرمایا بہت زیادہ مادی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو. ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا تو منہ میں اتنا ہی لقمہ ڈالتے ہیں جتنا ہم چبا سکتے ہیں. اپنے منہ سے ذرا بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، اچھا بھی نہیں لگتا سامنے جو بیٹھا ہوگا اس کو. ہم کو کھانے میں بھی مزہ نہیں آئے گا، تکلیف ہوگی چبانے میں، اور کھانے کا ذائقہ بھی نہیں ملے گا. ہیلتھ خراب ہوگی وہ الگ بات ہے. تو کیوں اتنا بڑا لقمہ منہ میں ڈالے کہ جو ہمارے منہ میں نہیں سماتا ہے. ہماری نیڈ اور گریڈ کے درمیان ایک چھوٹی سی لائن تو ڈرا کرے کبھی کہ میری ضرورت کیا ہے اور میری خواہشات کیا ہے. لاسٹ ایئر بامبے میں، انڈیا میں، مولا کا ایک تعلیق کا مبارک آیا تھا. اس کرائسس کے بعد وہاں پہ جو جماعت کے امام نے ہدایت دی تھی، اس میں امام کی واضح ہدایت آئی تھی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے روحانی بچے اپنے ڈیزائرز اور اپنے نیڈ کے درمیان فرق کو جاننا سیکھیں. ہماری خواہشات اور ہماری ضرورت، ہماری گریڈ اور ہماری نیڈ کے درمیان کوئی نہ کوئی لائن تو ہوگی کہ بھئی خدا نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے واقعی اتنی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں کیا کچھ سیکریفائز کر رہا ہوں، کیا کچھ دے رہا ہوں، اور کیا واقعی
جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ اس کے پیچھے دینے کے قابل ہے؟ جتنے لوگ دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلان پوزیشن پہ میں پہنچ جاؤں تو میں اپنے آپ کو سکسیس سمجھوں گا، اور یہ مجھے مل جائے، یہ مکان مل جائے، یہ سامان مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سکسیس ہو جاؤں گا، اور اس کو پہنچنے کے لیے لوگ بہت تگ و دو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن یقیناً جب وہ اس مرحلے میں پہنچتے ہیں تو یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا یہی ہے کہ جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا؟ بہت سے لوگ یہاں سے آنکھیں بند کر کے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی طرف بھاگتے ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ان ایتھیکل سٹیپس اٹھانے کو تیار ہے، اور اس کے بعد خود اپنے آپ سے وہاں پہنچنے کے بعد سوال کرتے اچھا اس کے لیے ہم نے اتنی سیکریفائس دی ہے؟ کیا یہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم نے یہ کچھ کیا ہے؟ تو یہ جو مادی چیزیں ہیں ان کی اپنی لمیٹیشن سے ایک بڑی اچھی تشبیہ کی مثال پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو بہت اچھی لگی مجھے۔ ایک بڑی بلی نے چھوٹی بلی کو دیکھا، اس میں بہت اچھا میسج ہے، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بڑی بلی نے چھوٹی بلی کو دیکھا کہ وہ گھوم گھوم کے باہر اپنی دم کو اپنے منہ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلیوں کو کبھی کہ پلٹتی ہے اور اپنی دم کو اپنے منہ میں دبوچنے کی کوشش کرتی ہے، تو بہت ٹرائی کر رہی تھی لیکن دم اس کے منہ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو بڑی بلی نے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہی ہو، اتنی محنت کر رہی ہو اتنی دیر سے؟ کہ بس مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اپنی دم کو اپنے منہ سے پکڑنے کی کوشش کرو، جس دن یہ دم تمہارے منہ میں آ گئی تم کو سارا سکھ مل جائے گا، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تم بہت سکھی ہو جاؤ گی۔ کہا بس میں اسی کوشش میں ہوں کہ یہ میرے منہ میں آ جائے۔ تو بڑی بلی نے کہا کہ مجھے بھی کسی نے یہی کہا تھا، مجھے بھی کسی نے یہی کہا تھا کہ دم کو منہ میں لے لو تو تم بہت خوش ہو جاؤ گی، اور میں نے بہت عرصہ کوشش کی لیکن یہ میرے منہ میں آئی نہیں ابھی تک۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جس دن سے میں نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے نا، یہ چپ چاپ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ جس دن سے میں نے اپنے دم کو اپنے منہ میں دبوچنے کا یہ سلسلہ چھوڑ دیا، اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا، میں نے اس کو اگنور کیا، یہ دم چپ چاپ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ جب تک میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی یہ مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ یہ دنیا اسی طرح ہے، بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم، بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم، اب جو ہم نے نفرت کی تو بے قرار آنے کو ہے۔ جب ہم دنیا دنیا کریں گے تو دنیا دور بھاگے گی، جب ہم دنیا سے دور بھاگیں گے یقیناً یہ خود ہمارے پیچھے چل کر ہمارے ہاتھ آئے گی۔ تو جو بیلنسڈ لائف کی مولا ہمیں تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور جو میڈیٹیشن کی دنیا ہے، دوسری دنیا کے ساتھ ہمارے رابطے اور ہمارے لنک کا جو راستہ ہے وہ میڈیٹیشن کی دنیا ہے۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، جب بیت الخیال کی بات کرتے ہیں، دوسری دنیا کے ساتھ رابطے کی بات کرتے ہیں، آپ کہیں گے یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو ہم سب کر لیتے ہیں۔ میڈیٹیشن کے حوالے سے سب سے زیادہ مایوس کن بات ہمارے سامنے یہی آتی ہے، ہم عبادت میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم دوسری دنیا کے ساتھ رابطے کی تو بات کیا، ہم تھوڑی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہمارے خیالات ہمیں دکھی کر دیتے ہیں، ہمارے خیالات ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ کون سی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے؟ کون سی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے؟ دیکھیے جب ہم اس وقت دوسری دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہمارا مائنڈ آلریڈی، ہمارا لیفٹ مائنڈ آلریڈی بہت زیادہ دنیا داری میں آکیوپائڈ ہوتا ہے۔ آپ مولا کے فرمان سے اس کا کلو نکال لیجئے۔ امام نے فرمایا آپ جب بندگی میں بیٹھیں تو لین دین کے جذبے کے ساتھ نہ بیٹھیں، ہے نا فرمان کہ بھئی میں نے اتنا ٹائم دیا ہے تو سامنے مجھے ملنا چاہیے۔ یہ رائٹ برین کا کام نہیں ہے، یہ لین دین کا جو حساب کتاب ہے لیفٹ برین کا کام ہے۔ آپ کو کسی خواہش کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو
کمانڈ کے جذبے کے ساتھ کہ جس طرح میں کوئی بھی چیز آرڈر کر دوں مجھے مل جاتی ہے، اس طرح میں اس جذبے کے ساتھ یہاں بھی بیٹھوں۔ آپ سکسیس یا فیلئر کے جذبے کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ سکسیس اور فیلئر کا جذبہ دنیاوی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، یہ لین دین، یہ سارا حساب کتاب کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میں نے اتنے سال میڈیٹیٹ کیا مجھے کچھ نہیں ملا، میڈیٹیشن میں یہ ملنے نہیں ملنے کی بات ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں ملنے نہیں ملنے کی بات نہیں ہے، یہ تو سانس لینے کے جیسا ہے، وہ تو زندگی ہے۔ جس طرح ہر روز کھاتے ہیں، ہر روز پیتے ہیں، ہر گھڑی سانس لیتے ہیں، اس طرح ہمارے ہر گھڑی باطنی اور روحانی زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے میڈیٹیشن ہے، کہ ہم ایک اپنی باطنی دنیا میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور زندہ رکھتے ہیں۔ جو چیز ہمیں بہت زیادہ پریشان اور دکھی کرتی ہے، ہمارے اپنے آپ کو محسوس زندگی ہے، جب ہم میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان نہیں لگتا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ دھیان نہیں لگتا، دھیان تو سب کا لگتا ہے، لیکن ہم جس چیز پہ دھیان لگانا چاہتے ہیں اس پہ نہیں لگتا، یہی ہے نا۔ ایسا نہیں کہ دھیان نہیں لگتا، بھئی دھیان اس پہ نہیں لگا ہے تو کسی اور پہ لگا ہوا ہے نا۔ ہم جس چیز پہ دھیان لگانا چاہتے ہیں اس چیز پہ ہمارا دھیان نہیں لگتا، چونکہ ہمارا دھیان کسی اور چیز پہ ہے، اور ہمارا دھیان کس پہ ہے؟ یہ سارے ہمارے دنیاوی چیزوں کے لیے، نیگیٹو چیزوں کے لیے، نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، منفی خیالات جو پولیوٹ کرتے ہیں۔ ہم جس طرح اپنی ظاہری دنیاوی اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھے ماحول میں جاتے ہیں نا، ہر آدمی آج پولیوشن سے دور جا کر صاف ستھرے ماحول میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس طرح ہم ظاہر میں اپنے جسم کو لیس پولیوٹڈ ایریا میں لے جاتے ہیں، ہماری روح کو بھی، ہمارے مائنڈ کو بھی لیس پولیوٹڈ ایریا میں لے جائیں، جہاں جو منفی چیزیں ہیں، غیر ضروری، کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ہمارے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم اگر اپنے گھر میں لا کے رکھیں گے اور پھر گھر میں بدبو آئے تو وہ کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ ہم سب اپنے گھر کا گاربیج باہر پھینک کے آتے ہیں۔ گاربیج اسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے کہ جہاں پھینکنا چاہیے، گاربیج گھر پہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی نہیں رکھتا، کوئی بھی اپنا گاربیج اٹھا کے اپنے فریج میں نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی اپنا گاربیج جمع کر کے اپنے سیف میں نہیں رکھتا، کوئی بھی اپنا گاربیج اپنے پلنگ کے نیچے، تکیے کے نیچے یا کبٹ میں نہیں رکھتا، گھر سے باہر نکالتا، کیونکہ اس کی جگہ گھر میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ جو باطنی گاربیج ہے اس کو اتنا سنبھال کے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کسی سے دشمنی ہے، کسی سے کینہ ہے، کسی سے حسد ہے، کوئی نا اتفاقی ہے، فلان ہم کو پسند ہے، فلان ہم کو پسند نہیں ہے، اس کا ہمارے روحانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیز پسند نہیں ہے دور ہٹائیے اس کو، اور جس چیز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے یہی چیزیں ہیں نا۔ عبادت میں ہمیں تنگ کرنے والی، پریشان کرنے والی یہی چیزیں ہیں جو ہمارے لیفٹ برین کی پیداوار ہے، جس کا کام صرف اس دنیا تک ہے اور جس سے ہمارے وجود کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو امام نے فرمایا ایکٹ آف سبمیشن، اگر ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے آگے حوالے کر دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو پھر اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اندر محبت کا اور سب سے بڑھ کر فارگیونیس کا جذبہ پیدا کریں۔ فارگیونیس اٹ سیلف سبمیشن ہے، بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے ساتھ میں اپنی تقریر آج کی بند کرنا چاہوں گا۔ فارگیونیس کا ایلیمنٹ، ہم اگر چاہتے ہیں کہ واقعی ذہنی طور پہ ہم ریلیکسڈ رہیں، کیونکہ عبادت کے لیے ریلیکسیشن بہت ضروری ہے۔ جب ہمارا جسم ریلیکسڈ ہوتا ہے پھر ہمارا مائنڈ ریلیکسڈ ہوتا ہے، جب مائنڈ ریلیکسڈ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کر کے اور دوسری دنیا کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے مینٹل ریلیکسیشن کے واسطے خاص طور پہ دنیا کی چیزوں میں جو ہماری پسند اور ناپسند، یہ چیز مجھے نہیں ملی اور یہ اس کو مل گئی، یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے اس خدا کے کائنات کی جو
ایکسیپٹنس ہے وہ اگر ہمارے وجود میں آ جائے، مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے اس خدا کے کائنات کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ اگر ہمارے، بڑی بات ہے فارگیونیس. بہت آسانی سے ہم اپنے دماغ کو پہ احسان نہیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے فارگیونیس. اور یاد رکھیے فارگیونیس یا معافی خود یہ طریقہ بتایا ہے، اور مینٹل ڈائنامکس میں میڈیٹیشن میں یہ تجربہ کیا گیا ہے. آپ میں سے جو تجربہ کرنے کے شوقین، خدا نے خود یہ طریقہ کتابیں انٹروڈیوس کرتا رہتا ہوں. سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ ایک سیریز ہے پوری، ہوزے سلوا کی لکھی، اس کے شوقین میں ٹائم ٹو ٹائم کتابیں انٹروڈیوس کرتا رہتا ہوں. سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ ایک سیریز ہے پوری، ہوزے سلوا کی لکھی، ان کا پورا میڈیٹیشن کا ٹریننگ پروگرام چلتا ہے. سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ کی ان کتابوں کو بھی پڑھے جا، آپ میں سے پڑھنے کے شوق رکھتے ہیں. یہ بالکل غیر مذہبی چیزیں ہیں، لیکن غیر مذہبی چیزوں میں یہ بات آئی تو اس کے گرو نے اس کو 3-4 سوال کیا، اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سمپل ریلیکسیشن کے واسطے میڈیٹیشن کروا رہا ہے. اس کو سوالات کیے کہ کہاں کون کون سی چیزیں ہیں جو تجھے تکلیف دیتی ہے. تو سوال کرتے کرتے ریلیشن شپ پہ آیا، تمہاری کسی کے ساتھ ناپسندیدگی ہے، دشمنی، ناچاکی کسی کے ساتھ. کہا میرے بھائی سے میرے تعلقات خراب ہیں، وہ مجھے ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت اچھا طریقہ ہے، ہم چلے گئے اس کے پاس معافی مانگ لیے. بعض اوقات یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. یہ ایک علاج ہے، ایک باطنی علاج ہے جو قدرت نے بتایا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اس کے درمیان جو دشمنی تھی خدا اس کو دوستی میں بدل دے گا. اس نے کہا کہ تم جب میڈیٹیشن میں جاؤ کہ پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہو. ریلیکسیشن کے عالم میں جا کے جب تم میڈیٹیشن کے عالم میں جاتے ہو تو اپنے بھائی کا تصور اپنے سامنے لاؤ جو تم کو پسند نہیں ہے. اپنے بھائی کا فیس اپنے سامنے لاؤ، اپنے بھائی سے ملو میڈیٹیشن میں جا کر، ان سے ہاتھ ملاؤ، باتیں کرو اس سے، کہو کہ بھائی میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے. کہا یہ جو ہماری فزیکل کمیونیکیشن ہے اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہمارا مینٹل اور اسپریچول کمیونیکیشن ہے. بظاہر آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، لیکن اگر ان کے خیالات نیگیٹو ہے آپ کو وہاں مزہ نہیں آئے گا. ایسا ہوگا جلدی سے اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے کوئی چیز چبھتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ تو فیملی میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہیں لیکن لگتا ہے کانٹوں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو یہ ہماری فزیکل انوائرمنٹ کے مقابلے میں یہ روحانی اور مینٹل انوائرمنٹ کہیں زیادہ پاورفل ہے، اور فزیکل میسج کے مقابلے میں اسپریچول اور باطنی اور مینٹل میسیجز کہیں زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ وہ ریئل ہے، وہ ریئل ہے. تو جب آپ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیٹ کرتے، کہتا ہے تھوڑے دن تک میڈیٹیشن میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، سامنے والے کو پگھلا دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں بھائی آپس میں پہلے کی طرح بہت اچھے بھائی ہو گئے. فائدہ کس کو ہوا؟ جس نے معاف کیا اس کو. معاف کرنے والا جو سمجھتا ہے کہ میں اس کو معاف نہ کروں اس میں میری جیت ہے اور میں سامنے والے کو ٹارچر کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. معاف نہیں کرنے والا خود کو ٹارچر کرتا ہے، سامنے والے کو نہیں. تو اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری پسند کی نہیں ہے، ہمیں نہیں ملتی ہے، ہمیں نہیں بھی ملیں گی. اس سے کسی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا نے فرمایا ایکٹ آف سبمیشن. اس پوری کائنات میں خدا نے ایک ریدم کریٹ کیا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس کائنات کے ریدم میں لے آتے ہیں، ڈیوائن لا کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں، تو آپ دیکھیں لائف کتنی اچھی ہے، کتنی سموتھ ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں تو ہم خدا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. خدایا جو طریقہ تیرا ہے دنیا کو چلانے کا وہ مجھے قبول ہے. تو جب ہم ظاہر اور باطن کے درمیان بیلنس کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف سطحی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہر ایک کے لیے تھوڑا سا ٹائم روزانہ الگ نکالنا
اور میڈیٹیٹ کرنا، ایک دھیان ہونے کی کوشش کرنا، وہ تسبیح کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں اپنے باطنی زندگی کے ساتھ، روحانی عالم کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم باطن کے لنگر کو، روحانیت کے لنگر کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں گے، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں ہلا نہیں سکے گی اور کوئی بھی چیز ہمیں پریشان نہیں کر سکے گی۔ آج کا واعظ میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ کل میں پیر شمس ماں باپ کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے 14 جویلز کی بات کی ہے، 14 جواہر، 14 قسم کی باتیں انہوں نے اپنے گنان میں کہی، اس پر میں کل آپ کے سامنے بات کروں گا۔ آپ سب نے خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد۔ خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے۔